إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی علامات۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، قبیلہ، قوم، برادری اور وہ اموال کہ جنہیں تم کماتے ہو اور تجارت کہ اس کے ماند پڑ جانے کا خدشہ تمہیں لاحق رہتا ہے اور مکانات
جن میں سکونت اختیار کرنا تمہیں پسند ہے، یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا کہ آیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قاری صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ صرف 5 منٹ کی بات ہوتی ہے، تو محنت کر کے ذرا تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں، 5 منٹ پہلے تشریف لے آیا کریں۔ خطبہ جمعہ میں اس قسم کی ڈسٹربنس پیدا کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ 8 چیزیں گنوائی گئی ہیں کہ ان 8 چیزوں سے اگر اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہوا، تو پھر اس سے زیادہ علامہ زمخشری کے بقول قرآن مجید میں کوئی خوفناک آیت نہیں کہ جو اتنی بڑی بات کہہ دی گئی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو کہ وہ آیا کہ آیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں یہ چیز 2 ٹوک واضح طور پر بیان کر دی گئی کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز اور محبوب نہیں ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونا لازم اور ضروری ہے، فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے ہیں، کیا خوش بختی ہے، کیا خوش قسمتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کیا شان اور مقام ہے ان لوگوں کا۔ اس دوران میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت کا اظہار کرتے کہ یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں سوائے میری جان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ ویسے ہی یہ بات کہہ دیتے تو اس میں بڑا وزن تھا۔ آپ نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، فرمایا اس ذات کی قسم کہ اس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہاں تک کہ میں تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جاؤں، اس وقت تک تیرا ایمان نامکمل ہے، ناقص ہے۔
اسی لمحہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِ. واللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہا، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِ، آپ مجھے اب میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، کہ عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اور آپ جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان بھی کسی کونے کھدڑے میں موجود ہے. ہماری ایمانی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور محبوب رکھتے ہیں؟ یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے. اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ہماری اولاد، بیوی، خاندان، قوم، قبیلہ، برادری، والدین، عزیز و اقارب، مال و دولت، یہ مکانات، یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر غالب تو نہیں آ چکی. علامہ عینی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات اب بنی ہے عمر. صحیح بخاری کی ہے حدیث ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب رکھنا اور جاننا فرض ہے. دوسری دو روایات، ایک صحیح بخاری میں ہے اور ایک صحیح مسلم میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. اس ذات کی قسم کہ اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اس کی اولاد سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں. یہ بخاری کی روایت ہے. اور مسلم کی روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے راوی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین. کوئی بندہ اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے گھر والوں، اہل و عیال، بیوی بچوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں. جہاں تو ٹکے کا آدمی ہوتا ہے، موری ممبری کرنے والا، اس کی خاطر جو ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقہ، آپ کی اسوہ حسنہ، آپ کی سنن اور آپ کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیتے. یہ پارٹی بازی، یہ حزبیت، یہ گروہ بندی، اس کی وجہ سے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. ہمارے ایمان کی علامت اور معیار یہ ہے کہ ہم ان سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے اپنا ایمان ضائع کر لیں اور ان لیڈروں کو
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دیں، آپ کی محبت پر، آپ کی سنت پر، آپ کی حدیث پر، آپ کے قول اور فعل پر۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے اور غور کرنے کی بات۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع، اس کی پیروی، اس کے فوائد اور ثمرات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے کر کے بیان کروائے۔ فرمایا کہ آپ یہ اعلان کر دیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ نسخہ اور طریقہ بتا رہا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، آپ کے پیچھے پیچھے چلنے میں ہی میرے محبوب بننے کا حل موجود ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں یہ ثمرات حاصل ہوں گے، یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے، پھر اسے دنیا میں ذلیل ہونے دے گا، آخرت میں اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ وہ اللہ تو اپنے ان بندوں کو قیامت کے دن کہ دنیا میں وہ گناہ کرتے رہے، ان کی پردہ پوشی کرتا رہا، قیامت کے دن اللہ ان بندوں کو سائیڈ پہ کر کے، اپنے قریب کر کے ان کے گناہ دکھائے گا، یہ دیکھ لے تیرا نامہ اعمال۔ پھر اللہ کہے گا، دیکھ دنیا میں میں نے تیری پردہ پوشی کی، آج بھی میں تجھے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ کتنا مہربان ہے اللہ، کیا اس کی محبت ہے، کیا اس کی عنایات ہے، کیا اس کی مہربانیاں ہیں، کیا اس کی رحمت ہے، فضل اور کرم ہے۔ تو جس کو اللہ بنا ہی محبوب لے، جس کے متعلق اللہ کا یہ اعلان ہو جائے، اللہ کہہ دے کہ یہ میرا محبوب ہے، اس کی کیا شان ہوگی، اس کا کیا مرتبہ مقام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات ہیں، وقتی قلت کے پیش نظر انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کرتے، وگرنہ ایک ایک علامت کئی کئی جمعوں کی متقاضی ہے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی صحیح بخاری کی شرح میں یہ بات لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور صحبت کی شدید تمنا کہ مجھے آپ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے، آپ کی صحبت میسر آ جائے، ایک طرف دنیا کی تمام نعمتیں ہوں اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، آپ کا دیدار اور آپ کی صحبت، دنیا کی ہر چیز کو آپ علیہ السلام کی صحبت اور دیدار پر قربان کرنا، یہ خواہش اور تمنا ہو۔ اس کے لیے آپ دیکھیں بہت سارے واقعات ہیں جن میں سے ہم ایک دو بیان کر کے اگلی بات کو شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ علیہ السلام خلاف معمول دوپہر کے وقت شدید دھوپ میں
سر پر کپڑا لیے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس وقت میں ہمارے گھر تشریف نہیں لائے. دستک دی، اجازت چاہی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں. لے جا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر یہاں جتنے بھی گھر والے ہیں سب کو نکال دو. علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں. ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اہل خانہ ہی تو ہے. یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. کہا یہ آپ کے اہل خانہ ہی ہے، آپ کا ہی گھرانہ ہے، باہر کا کوئی آدمی گھر میں موجود نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مکہ سے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے، یعنی ہجرت کا حکم ہو گیا ہے. ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سنا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو، تم میرے ساتھی ہوگے سفر میں. اس کا تو مذاق اڑایا جاتا ہے، اس پہ افواہات بکی جاتی ہیں، فضول باتیں کہی جاتی ہیں، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں اعتماد کریں جس کے پاس لوگوں کی مالی امانتیں موجود ہوں اس کو اپنی امانتوں کے لیے چھوڑ کے جائیں، اور جس کو اللہ کے رسول اپنے ساتھ لے کے جائیں. یہ دونوں واقعات میں فضیلت کس کی ثابت ہوتی ہے؟ جسے رسول کے ساتھ آپ کی صحبت میں آپ کی معیت میں رہنے کا موقع میسر ہے. لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنا اور نبی کی حفاظت کرنا دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اور کون افضل ہے؟ لوگوں کے مال کی حفاظت کرنے والا جو اللہ کے نبی کی حفاظت کرنے والا. سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے. ایمان نہ ہو تو موجہ موجہ، پھر کوئی بات کہنے سننے کی حاجت اور ضرورت نہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی کہ ابو بکر تو میرے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ چلے گا، رفیق سفر ہوگا، میرا صاحب ہوگا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے دیکھ کر کے یہ بڑی حیرت ہوئی کہ وہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے رو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ پر آپ کے ماں باپ قربان ہوں. کہتی کہ میں نے کہا کہ بھلا آدمی خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے؟ تو ابو بکر کو دیکھا کہ وہ خوشی سے رو رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور ساتھ نصیب ہو گیا. یہ رونے والا جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے یہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے سیرت ابن ہشام سے نقل کیا ہے فتح الباری میں. دوسرا واقعہ آپ سب لوگوں کو بخوبی معلوم ہے. جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج یا عمرہ کا موقع نصیب کیا
وہ شخص جب مدینہ جاتا ہے جہاں وہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتا ہے، مسجد قباء میں جا کے نمازیں پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، میدان احد میں جاتا ہے، وہاں ہر شخص مسجد قبلہ تین کی بھی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ یہ وہ یاد ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی نے نماز ادا کی اور آ کر کے دیکھا کہ یہ نماز عصر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کر رہے ہیں، اس نے آواز دی، میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، قبلہ تحویل ہو گیا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھائی اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ صحابہ کی محبت کا اندازہ کیجیے، اللہ اکبر۔ فوری طور پر یہ سنتے ہی حالت نماز میں ہی سب گھوم گئے۔ بیت المسجد کا رخ اس طرف تھا اور بیت اللہ کا رخ بالکل اپوزٹ اس طرف تھا۔ سب لوگ گھوم گئے، امام جو سب سے آگے تھا وہ سب سے پیچھے ہو گیا، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نماز ہم مکمل کرنے کے بعد اگلی نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کریں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا تو پھر ہم بھی ایسا ہی کریں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ صحابی کا واقعہ تو آپ نے بیشتر دفعہ سنا ہوا ہے، جو آپ کی مجلس میں آ کر کے بیٹھتا تھا، گھر جاتا ہے بے چین ہوتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، واپس مجلس میں آ جاتا ہے، پھر کام کاج کے لیے جاتا ہے، پھر پریشان ہو جاتا ہے، آپ کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اپنی گھبراہٹ، بے چینی، اضطراب کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، کام کاج کے لیے جاتے ہیں، جب دل پریشان ہوتا ہے، آپ کی یاد آتی ہے، فوراً آپ کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کی صحبت میسر ہوتی ہے۔ مجھے خوف اور اندیشہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ تو اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے، وہاں بھی ہمیں اسی طرح سے موقع میسر آئے گا جیسے اب جب ہم چاہتے ہیں آپ کی صحبت میں آ جاتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تابعداری فرما برداری کرے گا، یہی لوگ ہیں کہ ان کو کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے انبیاء میں سے، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کی صحبت، ان کی معیت، ان کی رفاقت اور ان کا ساتھ ان کو نصیب ہوگا۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخرت میں بھی صحبت چاہتے ہو تو آپ کی تابعداری فرما برداری کرو، جلوس نکالنے سے، نعرے لگانے سے، ناچ کود کرنے سے، اچھل کود کرنے سے، خلاف شرع کام کرنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور رفاقت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا فیصلہ، وہ تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ جو کام اللہ کے رسول نے کیے وہ نہیں کرتے، طور طریقے، شب و روز، چال ڈھال، گفتار، تعلیم، تمدن، کلچر، ہر چیز غیروں کی اپنائی ہوئی ہے، اور مرنا بھی مدینہ چاہتے ہیں اور ساتھ بھی رسول اللہ کا چاہتے ہیں۔ کیا چاہت ہے، کیا فیصلے ہیں دل کے،
کیا خواہش اور تمنا؟ یہ خواہش اور تمنا پوری کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری فرما برداری کی۔ اللہ اکبر۔ دوسری علامت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان و مال نشاور کرنے کی کامل استطاعت، کہ آپ پر جان بھی قربان کی جائے، مال بھی قربان کیا جائے، ہر چیز قربان کی جائے، اور مکمل طور پر اس کے لیے انسان ہمہ وقت تیار۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کاش میری زندگی کے تمام اعمال مقداد کو دے دیے جائیں، اور مقداد نے جو بات کہہ کر کے ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہی، وہ نیکی مجھے مل جائے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کون ہے آپ جانتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں یہ اس کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے جاتے تھے، ہم کہتے تھے کہ یہ عبداللہ بن مسعود اہل بیت میں سے ہے، نبی کے گھر والوں میں سے ہے۔ یہ وہ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود ہے۔ یہ وہ ہے کہ جب پیلو کے درخت پر چڑھ کر کے مسواکیں بنا رہے تھے، تیز ہوا کا جھونکا آیا، کمزور پنڈلیاں دیکھ کر کے صحابہ ہنس پڑے، لو یا کانگڑی پہلوان دیکھو۔ آپ نے فرمایا اس کی کمزور پنڈلیوں کو دیکھ کر کے نہ ہنسو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن ترازو میں اس کا کیا وزن ہوگا۔ یا سابقون الاولون میں سے ہیں، کبار اور جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بات کہہ کے مقداد نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا، وہ کیا بات کہی؟ غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں ہر طرف لڑیں گے اور دشمن کو کبھی آپ تک پہنچنے نہیں دیں، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اور ہم آپ کو وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا کہ بھئی جاؤ مصر میں داخل ہو جاؤ، بس تم نے داخل ہونا ہے، فتح ہم نے عطا کر دینی۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب جا کر کے لڑو، جب فتح ہو جائے گی تو اسی بھی نعرے مار دیا جائیں، پھر ہم بھی جھنڈے لے کے آ جائیں گے، ہم بھی جلوس لے آئیں گے، پھر ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ جب یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے لہلہا اٹھا، روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ اس ایک بات کی خاطر اپنی زندگی کی تمام نیکیاں دینے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، خوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے غزوہ احد کے موقع پر جب بھگدڑ مچی، پیچھے سے حملہ ہوا، 70 لوگ شہید ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا، آپ کے گرد 11 انصاری اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ 10 مبشرہ میں سے ہے،
یہ 12 لوگ رہ گئے. آپ کہتے ہیں کون ہے جو ان کے مقابلے میں میری حفاظت کرے گا؟ طلحہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے رسول میں. آپ نے کہا نہیں تو ہے، یہ اور کون؟ ایک انصاری کھڑا ہوتا ہے، کہا مقابلہ کرو. وہ مقابلہ کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں اور کون ہے؟ پھر طلحہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ شہید ہو جاتا ہے. اس طریقے سے 11 انصار باری باری شہید ہو جاتے ہیں. آخر میں طلحہ رہ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے ان کا بازو کٹ جاتا ہے اور زبان سے ہنس کا لفظ نکلتا ہے. ہنس، جیسے ہم کہہ دیتے اپنی زبان اف یا ہائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر طلحہ ہنس کی بجائے بسم اللہ کہہ دیتا، اللہ کا نام لے دیتا، تو فرشتے اس کے ہاتھ کو اٹھا لیتے اور ساری دنیا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے احد کا دن پورے کا پورا طلحہ کے لیے ہے، ہم پیچھے رہ گئے طلحہ سے. اس کے بعد مشرکین کا رخ موڑ دیا انہوں، ہاتھ بھی کٹ گیا، مقابلہ کیا، دشمنوں کا رخ موڑ دیا. اللہ اکبر. تیسری علامت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، جو آپ نے حکم دیا ہے اسے بجا لانا، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا، باز آ جانا، یہ لازم اور ضروری ہے. ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آپ کے حکم کی تعمیل کس قدر بدرجہ اتم موجود تھی. اللہ اکبر. شراب کو حرام قرار دیا گیا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد ابو طلحہ کے گھر میں، یہ ستیلے والد تھے، لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. اچانک ایک شخص نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دے دیا. کہتے کہ اسی وقت یہ بات سنتے ہی جن جن لوگوں کے ہاتھوں میں جام تھے، شراب کے پیالے تھے، الٹ گئے. جن کے حلق سے نیچے نہیں گئی تھی کلیاں کر. ابو طلحہ نے کہا یہ جتنے مٹکے ہیں شراب کے ان سب کو توڑ دو. کہتے کہ میں نے وہ مٹکے توڑ دیے. جہاں جہاں یہ آواز پہنچی ان سب لوگوں نے اس شراب کو بہا دیا، انڈیل دیا. مدینے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ سیلاب آیا ہوتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اطلاع ملتے ہی فوری طور پر اس پر عمل کر کے دکھا دی. کوئی تاخیر نہیں کی. ان میں تو جذبہ ہی بڑا عجیب تھا صحابہ. صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. یہ شادی بیاہ والے، منگنیاں کرنے والے، لڑکی والے لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنانے والے اور پہننے والے غور کریں. آپ نے وعید سنائی ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے کسی دوست کو آگ کی انگوٹھی پہنائے تو وہ سونے کی پہنا دے. اس صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اس کی انگوٹھی کو اس کے ہاتھ سے اتار کر کے پھینک دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے، انگوٹھی پڑی ہوئی ہے. صحابہ نے کہا یہ انگوٹھی اٹھا لو.
کسی اپنے مصرف میں لے آنا، ہاتھ میں نہ پہننا، اس سے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لینا۔ عورتوں کے لیے تو سونا حلال ہے، گھر والوں کو دے دینا۔ اس کا جذبہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر ناپسند کر کے، نفرت کر کے پھینک دیا ہے، میں نے اس کو نہیں اٹھانا، میں نے اس کو اپنے کام میں نہیں لانا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر زندگی میں اسے کبھی کمی آئی ہوگی؟ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نہیں نوازا ہوگا، اللہ کی عنایات، اس کی رحمتوں کا اس پر نزول نہیں ہوا ہوگا۔ یقینی بات، ان لوگوں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار تعریف کرتا ہے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے القاب بیان کرتا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو۔ چوتھی علامت، سنت مصطفیٰ کی نصرت و تائید کرنا اور شریعت اسلامیہ کا دفاع کرنا۔ یہ بھی بڑا طویل موضوع ہے، دو باتیں ہی بیان کرتے ہیں، باقی سب ہم حذف کر رہے ہیں۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی ہے میدان احد میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے دیکھا کچھ لوگوں کو سائڈ پر بیٹھے، پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا؟ فرمانے لگے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، آپ نے جان قربان کر دی، تعالو پھر آؤ، موتوا علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مشن کے لیے، مقصد کے لیے ہم بھی اپنی جانیں قربان کر دیں جس کے لیے آپ نے اپنی جان قربان کی۔ یہ کہتے ہیں دشمن کی صفوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ملتے ہیں، کہتے ہیں سعد مجھے یہ احد پہاڑ کی سائڈ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات کہہ کر کے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، کئی ایک کو جہنم رسید کرتے ہیں اور بذات خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے 70 زخم تھے اور ان کے چہرے کی پہچان نہیں ہوتی تھی۔ ان کی ہمشیرہ نے ان کو ان کی انگلیوں کے پوٹوں سے پہچانا کہ یہ انس بن نضر میرے بھائی۔ ان کے بارے میں قرآن نازل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں سے ایسے مرد جنہوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا اسے پورا کر کے دکھا دیا، اپنے وعدہ میں سچے ثابت ہوئے، اس کو سچا کر کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ یہ معرکہ نہاوند میں شریک ہے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو ساتھیوں سے کہا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری طرف پلٹ کے نہیں آنا، تم نے جہاد جاری رکھنا ہے۔ اور اللہ سے دعا کی اللہم ارزقنی الشہادہ بنصر المومنین، اے اللہ میری شہادت کے ساتھ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما۔ یہ دعا کی اور یہ بھی دعا کی کہ اللہ مجھے اس جنگ میں سب سے پہلا شہید بنا دے۔ سب سے پہلے شہید ہونے والے یہ دعا کر کہ میری شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو فتح نصیب فرما۔ آج
گلوبل فلوٹیلا، سمود فلوٹیلا، کشتیوں پر سوار لوگ جا رہے ہیں نہتے سولین، کہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے فلسطینیوں کی مدد کرنے کا، اس طریقے سے جا کر کے اسرائیل کا محاصرہ توڑا جائے اور ان تک ساز و سامان اور ان کی غذا اور ان کی ضروریات ادویات پہنچائی جائیں ان تک، ان کو بھی مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سلام پیش کرتے ہیں سینیٹر مشتاق صاحب کو اور ان کے ساتھی نوجوان اسماعیل کو، جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہے، جو اس قافلے میں شامل ہیں گلوبل سمود فلوٹیلا میں۔ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے جا رہے صرف ان کی نصرت اور مدد کے لیے۔ سینیٹر مشتاق صاحب نے اپنا ساز و سامان سفارت خانے میں جمع کروایا جہاں سے یہ روانہ ہوئے، اور کہا اگر میں واپس آ گیا تو یہ سامان وصول کر لوں گا، اگر شہید ہو گیا تو یہ میرا سامان میرے ورثاء کو پاکستان پہنچا دیا جائے۔ کفن باندھ کے نکلے ہیں یہ لوگ، اور اللہ تبارک و تعالی نے فلسطینیوں کی قربانیوں کو قبول کیا۔ 44 ممالک اب فلسطینیوں کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں سب لوگوں نے نیتن یاہو کی تقریر شروع ہوتے ہی واک آؤٹ کر دیا، اور اسپین نے 240 ملین کا اسرائیل کے ساتھ اسلحہ خریدنے کا معاہدہ کینسل کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید ہو رہی ہے ان مظلوموں کی۔ ہمیں ان کے لیے بالخصوص دعائیں کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس مشن اور مقصد کے لیے جا رہے 44 ممالک کے لوگ اس میں شامل ہیں، اور وہ سب کے سب لوگ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم بھی ان میں شامل ہیں جو اہل غزہ کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہماری حکومت کی ذمہ داری تھی، 56 اسلامی ممالک کی یہ ذمہ داری ہے ان کی مدد کی جائے، ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دیا جائے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن اگر وہ بچی اور بچہ جو ہمیں پیغام دے کے گئے کہ اللہ کے حضور جا کے میں شکایت کروں گا، وہ اللہ کے سامنے اور ہم پیش کر دیے جائیں، ہمارے پاس کوئی عذر ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ ہمارے پاس کوئی عذر ہوگا تو بھائیوں ان کے لیے دعا ہی کر دیا کرو، ان کے لیے آواز اٹھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی ہر اعتبار سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری رات دن دعائیں شامل حال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سمود فلوٹیلا والوں کی بھی مدد کرے، ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور فلسطینیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو بھی ہدایت دے، سمجھ دے، اور ان کو بھی اپنا بھولا ہوا سبق جہاد کا یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔